نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون او كما قال اللہ تعالی۔ گرامی قدر سامعین حضرات، ہمارا موضوع آج کل وجود باری تعالی اور عقیدہ رسالت و آخرت کا ثبوت، ضرورت، اہمیت، تصدیق کیسے ہو، کیوں ہو، کب ہو، اور جو نہیں کرتے، ثبوت نہیں مانتے، وجود نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، کیوں؟ اس پر ہم نے پہلے بھی کافی تفصیل کی، کچھ بنیادی باتیں ہم نے بتلائیں کہ فلسفہ، سائنس اور علم کلام، اور ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نے کوئی بات ماننی ہے، اسلام لانا ہے، کسی نبی کی نبوت، رسولوں کی رسالت، اللہ کی الوہیت اور توحید اور آخرت قیامت کو ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ مان لے گا، اور جس نے نہیں ماننا اس کو جو مرضی دلیلیں دے لیں وہ نہیں مانے گا۔ اور پھر ہمیں پتہ نہیں کہ کس نے ماننا ہے اور کس نے نہیں ماننا۔ ایک تو یہ نا کہ جس نے مان لیا، دعوت دی، کچھ سمجھایا، چھوٹی موٹی دلیل دی، کچھ مظاہر قدرت پر غور و خوض کرنے کا کہا، تو اس کو دعوت و تبلیغ کی، وہ سمجھ گیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح شروع کر دی اس نے، اور اچھا متقی پرہیز، اس کی تو بات الگ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو ہم نہیں جانتے کہ ان پہ کس حد تک محنت کرنی ہے، کس حد تک نہیں کرنی، کب سمجھیں گے، کب نہیں سمجھیں گے، کب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان پر محنت فضول ہے۔ تو یہ ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں محنت اور اخلاص کی ہدایت ہے کہ ہم محنت کریں، ان کو سمجھائیں، اخلاص کے ساتھ سمجھائیں، ان کو اپنے دل میں بھی اخلاص ہو ان کے لیے کہ کسی طرح یہ ہماری صحیح حق بات پر آمادہ ہو جائیں، اور ان کے بارے میں بھی نئے گمان رہیں کہ ہمارے الفاظ میں، ہمارے انداز میں، ہمارے پیش کرنے کے طریقے میں کچھ فتور، خلل، خامی، کوتاہی ہوگی، ورنہ اگر ہم پورے اور موزوں اور بڑے محفوظ اور اعلیٰ عمدہ انداز میں پیش کرتے تو ضرور مان لیتے۔ یہ بڑی تحقیقات کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، علم کلام پڑھ لیں، فلسفہ پڑھ لیں، صوفیاء، اولیاء، محدثین، فقہاء، تمام کی تاریخیں پڑھ لیں، پوری کفرستان پڑھ لیں، پورا اسلامستان پڑھ لیں، اور ہم نے عرض کیا تھا علم کلام، فلسفہ ان کے لیے تو چلو فائدہ مند ہے، جو پہلے ہی مومن ہیں چلو تو وہ سمجھ جائیں گے، ذرا ان کو اور اطمینان اور تسلی ہو جائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی تم جو سوال کرو تمہیں میری بیان پر یقین نہیں؟ انہوں نے کہا یا اللہ یقین تو ہے، لیکن ذرا مشاہدے سے ذرا تسلی اور اضافہ ہو جائے گا یقین میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے تجربے سے سمجھایا، مشاہدہ بتایا کہ یہ دیکھیں اس طرح ہم کریں گے۔ اب ان کے ذہن میں ایسا نہیں تھا، دیکھ لیں کہ وہ یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے کر کے نہ دکھایا تو میں نہیں مانوں گا، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کتنی دفعہ مطالبہ کیا، اللہ سے کو یہ کہو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں۔ اور بہت ساری امتوں کے جو مشرکین تھے، کفار تھے، مخالفین تھے، انہوں نے نبیوں سے
خواہشی اور مطالبے پر جو ہے معجزات مانگے، ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ دکھاؤ، یوں کرو، وہ کرو، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور کبھی نہیں مانی. تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. اور اس کے باوجود بھی کہ جنہوں نے ڈیمانڈ کی، معجزے کی اور اللہ نے دکھا دی، تو ان میں بھی پھر کلاسیفیکیشن ہوئی کہ کچھ نے پھر بھی مان لیا، کچھ نے پھر نہیں مانا. تو یہ چلتی رہتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ مطالبے پورے بھی کرتا ہے، کبھی مطالبوں کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے، اور کبھی جو ہے جو مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے ڈیمانڈ کو پورا ہونے کے باوجود بھی ایمان و یقین نہیں لاتے، اسلام نہیں قبول کرتے، دینی تعلیمات نہیں لیتے، نبی اور اللہ کی جو الوہیت اور رسالت ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے، اور بعض ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے پھر تسلیم کر لیتے ہیں. بعض بہت محنت کے بعد تسلیم کرتے ہیں، بعض جو ہے بہت چھوٹی موٹی تھوڑی سی کوئی نشانی دیکھی یا بندے کے کردار گفتار کو دیکھا اور مان لیتے ہیں. آج بھی یہی چیز ہے کہ بہت سارے جو جھوٹے نبی ہیں، کذاب دجال ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے. اسی طرح بہت سارے وہ لوگ جو گمراہ لیڈر ہیں اور دین دشمن لیڈر ہیں، دین کے خلاف اسکالرز ہیں، قرآن و سنت کے خلاف جیسے مستشرقین وغیرہ ہیں، یہود و نصارہ کے وہ جو اسلام دشمن اسکالرز ہیں، ان کے پیچھے بھی اس طرح ہی ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے ان پڑھ لگے ہوئے ہیں کہ ان کے فالوورز میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری ان کو واچ کیا، ان کے دلائل کو دیکھا، ان کی معلومات کو پرکھا، تحقیقات کو بہت زیادہ گہرائی سے دیکھے پھر مانے. بہت سارے وہ یاری دوستی میں مان گئے، اور بہت سارے جو ہیں وہ ان کی باتیں ضرور سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. تو یہ ہر جگہ یہی ہے بات. اب سوال جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت سخت ہے، وہ سوال ہی ہم سمجھائیں گے بہت ٹائم لگا کے تاکہ وہ بات سمجھ جائے. اب بات یہ ہے کہ نبی، انبیاء یا انبیاء کے جو ماننے والے صحابہ ہوں یا حواریین ہوں یا ان کے پیچھے جو ان کے خلفاء یا نشین علماء ہوں، نبیوں کا تو پتہ چلا کہ ان پر وحی آئی، فرشتہ آیا، اللہ نے ملے یا وحی کے ذریعے ملاقات ہوئی، اور ان کو مشاہدہ بھی کرایا. ان کو نبی کو تو یقین کرا دیا کہ تم نبی ہو اور میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، یہ فرشتہ ہے. یہ پورا اس میں کوئی شک اور اہم ظن کی گنجائش نہیں ہوتی، کسی قسم کا کچھ شچپنج نہیں ہوتا. اب وہ بندہ جو بالکل جھوٹا دجال کذاب ہے، جس نے جیسے مسیلمہ کذاب ہے، اس طرح ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی، جیسے فرعون تھا کہتا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. شداد تھا، حامان تھا، قارون تھا، وہ کہتے تھے ہم خدا ہیں. اور جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ تھے وہ کہتے تھے، وہ جو کتنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے جو تراشے ہوئے بت تھے مجسمے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. اسی طرح پھر حضرت نوح کے زمانے میں کہ بیٹا نہیں مانا، نوح نے کہا بھائی کشتی میں آ جاؤ، بچ جو اسے نہیں میں پہاڑ پہ ڈٹ جاؤں گا. اب ایک یقین نبی اور ان کے ماننے والوں کا ہے، اور ایک یقین ان لوگوں کا ہے جو دشمن ہیں، کافر ہیں یا نبی کے خلاف ہیں اور ہر زمانے میں رہے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. قابیل نے ناجائز طور پہ اپنے بھائی کو مارا، قتل کیا. اب حابیل مظلوماً ظلماً شہید ہوئے کہ اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں وہ ناجائز طور پہ شہید ہوئے. اب یہ بھی بیٹے حضرت آدم کے ہیں اور قابیل بھی بیٹے حضرت آدم کے ہیں، اور حق پر ہیں حابیل، وہ حضرت آدم کے بیٹے ماننے والے ہیں. ناحق ہے قابیل، وہ حضرت آدم کے بیٹے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے لگے، شیطان کے مطابق چلے. تو مطلب جو شیطان، طاغوت اور نفسانیت، جھوٹ، کذب، فراڈ پر مبنی ہوتا ہے، وہ بھی اپنا کوئی آئیڈیالوجی، عقائد، افکار، نظریات رکھتا ہے، وہ اس کے بھی فالوورز ہوتے ہیں. پھر آپ آئے حضرت نوح علیہ السلام پہ، ان پہ بھی دیکھیں 950 سال آپ نے تبلیغ کی، دعوت دی، سمجھایا، 70-72 لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے حق
کو بلند کیا اور ان کو عبرتناک سزا دی، منکرین کو، دشمنوں کو، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا، حضرت نوح کو نہیں مانا۔ پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا، پھر آپ نے محنت کی، ان کے مخالف سگے باپ تھے آزر، پھر ان کی پوری قوم تھی، انہوں نے کیسے کیسے آپ کو تکلیف دی۔ حضرت شعیب کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت ہارون ہے، حضرت یونس ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت یوسف ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ ان تمام لوگوں کے زمانوں میں کوئی نہ کوئی فرعون، کوئی نہ کوئی ابو جہل، کوئی نہ کوئی دشمن، اور ایسے کوئی دشمن ایسے کہ وہ ان کو نہیں مانتے لیکن انہوں نے کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ اب جیسے یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کچھ نہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب یا نبی ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس نبی ہے یا کوئی کتاب اللہ کی وحی آئی ہے۔ اب جو مسلمان ہیں، مسلمان توریت کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اگلی پچھلی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، جو حق وحی ہیں، صحائف ہیں، تمام کو مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، فرعون تھا، شداد تھا، قارون تھا، حامان تھا۔ تو ان لوگوں کو کوئی لوگ مانتے تھے یا ان کو خدا مانتے تھے، یا ان کے مقابلے میں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ان کو بھی لوگ مانتے تھے۔ جیسے مسلمہ کذاب کی بڑی فوج تھی، اسود انسی کی بہت پیروکار تھے اس کے۔ پھر آج کل مرزا احمد قادیانی ہیں، اس کے بھی بڑے پیروکار ہیں۔ پھر اس طرح ڈاکٹر غلام محمد پرویز تھا، منکرین حدیث، غامدی ہے، مودودی تھے، اصلاحی تھے، فراہی تھے، ان کے بھی ماننے والے ہیں۔ اب یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ حق کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، نہ حق کو بھی ماننے والے ہوتے ہیں، اور کیٹیگری دونوں میں سیم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نبیوں کو مانتے ہیں انہوں نے کسی فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا ہوتا، نہ فرشتے سے ہم کلامی کا ان کو احساس اور مشاہدہ کرایا جاتا کہ بھئی یہ فرشتہ اس طرح ہے، وہ نبی ہی بتاتا ہے کہ اگر انسانی صورت میں ہے تو اس کی تصدیق بھی نبی کرتا ہے کہ فرشتہ تھا، اور اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ہے تب بھی نبی تصدیق کرتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی حالت طاری ہوئی، جیسے کوئی ولی بزرگ پہ حالت طاری ہو جاتی تھی، اسے وجد ہو گیا، اسے جناب علی کے کوئی حال طاری ہو گیا، تو وہ بتاتا ہے جی میری یوں ہوا اور وہ ہوا۔ ایسے نبی پہ کوئی حال طاری ہوتا ہے، کوئی عرضہ لاحق ہوتا ہے، وہ کیفیت بنتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے جی کوئی نہ کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب نبی بتاتا ہے بھائی میرے پہ وہی آئی تھی، فرشتہ آیا تھا، اللہ نے مجھے یہ پیغام بھیجا، یا یوں ہوا وہ ہوا۔ اب نبی پاک معراج پہ گئے یا اور نبیوں کے پیچھے جو بیت المقدس میں نماز پڑھی، آسمانوں پہ ملے، یہ نبی کو پتا ہے یا نبیوں کو پتا ہے؟ کسی حضرت صدیق اکبر یا کسی نبی کے ماننے والے کو نہیں اس کا مشاہدہ کرایا گیا کہ معراج پہ دیکھیں جی اس طرح جا رہے ہیں، اس طرح آ رہے ہیں، وہ جو اس قدر کے حالات ہیں خود بتائے نبیوں نے۔ اسی طرح فرعون، دجال اور جتنے بھی جھوٹے کذاب نبی ہوتے ہیں جو برائے جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ان کو بھی لوگ ان کے کردار گفتار دیکھ کے لوگ آسانی سے باتیں مان جاتے ہیں یاری دوستی میں، جیسے یاری دوستی میں حضرت ابوبکر صدیق مان گئے، حضرت علی مان گئے کہ نبی علیہ السلام کے کزن تھے، حضرت خدیجہ مان گئی، بیوی تھی۔ اس طرح اور لوگ جو جن پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑی کہ آپ کی سابقہ زندگی دیکھی، آپ کا کردار گفتار دیکھا، آپ کے بارے میں یہ تعین کر لیا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی۔ اسی طرح جو دجال کذاب کو ماننے والے، فرعون کو ماننے والے، شداد، قارون، حامان، آزر کو ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یا ان غامدی اور مرزا احمد قادیانی، غلام پرویز وغیرہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ ان کے ساتھ رہے، کچھ دیکھا بالا، کچھ کردار گفتار کے بارے میں دیکھا اور قبول کر لیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نبیوں کے پیچھے چلتے ہیں جن پر نبیوں نے بہت محنت کی۔ اسی طرح جو دجال کذاب ہے ان کو بڑی محنت کرنی پڑی بعض لوگوں پہ، پھر لوگ ان کے پیچھے چلے۔ اسی طرح نبیوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نبیوں نے ان پر اتنی محنت کی، ان کو اتنے معجزات دکھائے، اتنے دلائل دیے، اتنے مشاہدات کرائے، اتنے تجربات کرائے، اس کے باوجود نہیں وہ مانے۔ اور اسی طرح یہ جو دجال کذاب لوگ ہیں ان کی یہ بہت ساری چیزیں
شعبدہ بازی سے، جادوگری سے، یا اپنے کرتبوں سے دکھاتے ہیں کچھ، لیکن جو اہل ایمان پختہ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے. جیسے کفار جو پختہ کافر، پکے کافر ہوتے ہیں، وہ نبیوں کی نہیں مانتے. اس طرح جو پختہ مومن مسلم مخلص متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ دجال کذابوں کو نہیں مانتے. تو یہ فاصل کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آیات جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے. اس طرح ایسا کیوں نہیں کہ جب یہ نبی پہ فرشتہ آیا، حق آیا، اللہ نے بھیجا، نبی کو بھی پتا، فرشتے کو بھی پتا، اللہ کو بھی پتا، ان 3 درجوں میں بالکل یقین ہے، کسی قسم کی شش و پنج کوتاہی نہیں ہے. وہاں بھی وہی صورتحال ہے اور دوسری جگہ بھی وہی صورتحال ہے. دوسری جگہ بھی وہی صورتحال ہے کہ نبیوں کو بھی ماننے منوانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو کذاب دجال ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح محنت کرنی پڑتی ہے. بہت سارے لوگ ان کی بھی بات مان لیتے ہیں، ان کی بھی بات مان لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کی بھی بات نہیں مانتے، ان کی بھی نہیں مانتے. بہت سارے لوگ آرام سے ان کی بات مان لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی بھی آرام سے مان لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت محنت سے ان کی بات مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی بھی محنت سے مانتے ہیں. پھر فرق کیا ہے؟ یہ ایسا سیم کیوں چل رہا ہے؟ ایک تو اس کا جواب ہے نا کیوں. ایک ہم یہ پوچھ رہے ہیں یہ ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوئی کہ دجال کے ساتھ بھی اسی طرح لوگ ہیں اور نبی کے ساتھ بھی ویسے ہی لوگ ہیں. کذاب اور مرتد بے دین کے ساتھ بھی محنت کرنے اس کے گفتار کے کردار سے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں. ادھر بھی یہی چیز ہے، سچے نبی کے بھی کردار گفتار سے گرویدہ ہوتے ہیں. بہت سارے دجال کذاب کی بات سننے کے بعد آمادہ نہیں ہوتے، اس طرح نبی کی علیہ السلام نبیوں کی باتیں بھی سن کے آمادہ نہیں ہوتے. یہ سیم تفریق ہے، یہ سیم فالورز ہیں، سیم محنت ہے، سیم انداز ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. اب ہم اس کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے اس کو ہم حل کریں گے. ہم نے پہلے بتایا تھا بہت مشکل گتھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو ہم کچھ باتوں اس میں ضمن کر گئے، لیکن ہم کھولنا چاہتے ہیں اس بات کو. دیکھیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، نبی ہیں، یہ صحائف ہیں، کتابیں ہیں، رسالت ہے، نبیوں کی تعلیمات ہیں، رسولوں کی تعلیمات ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی، فرشتے آتے ہیں. وہ صرف اور صرف نبیوں کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو کوئی مشاہدہ تجربہ کوئی نہیں کرایا گیا کسی طور پہ بھی. ہم نے پہلے عرض کر دیا اگر فرشتہ انسانی صورت میں آیا تو نبیوں نے بتایا کہ انسان ہے لیکن اندر سے یہ فرشتہ ہے. حضرت لوط کے پاس وہ فرشتہ انسان کی صورت میں ہے، وہ نبیوں نے بتایا. ہاروت ماروت آئے، وہ جتنا مرضی اپنے بارے میں کہتے رہے ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ نے نبیوں کے ذریعے قرآن میں یا وغیرہ میں بتایا. لیکن ان کی اس طرح سے مشاہدہ نہیں کہ وہ بندے انسان بن کے بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے ہی فرشتہ بن کے غائب ہو گئے ہوں. ایسا مشاہدہ کسی کے ساتھ کبھی کسی طور پہ نبیوں کے ساتھ تو ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اصل صورت میں بھی دیکھا، انسانی صورت میں بھی دیکھا، اور مختلف صورتوں میں دیکھا، مختلف جگہوں پہ دیکھا، ملاقات کی، اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم کلام ہوئے نہیں ہوئے. نبیوں کا ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے. لیکن ان کی امتیوں کو، صحابہ کو، ان کے جو ہے حواریین کو ایسا مشاہدہ ایسا مشاہدہ ایسا مشاہدہ نہیں کرایا گیا، ایسا مشاہدہ نہیں کرایا گیا. تو وہاں بھی یقین ایمان ہے، وہاں بھی یقین ایمان ہے، یعنی اسے ہم ایمان بالغیب کہتے ہیں. اب نبیوں نے دیکھا، سنا، سمجھا، فرشتوں کو پتہ یقین ہے، اللہ کو پتہ ہے. ان کے علاوہ یہ جو آپس میں تینوں کا ریلیشنز ہے، یہ ریلیشن اللہ اگر کسی کے دل میں نبی کی بات سننے کے بعد کہ نبی جو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اللہ نے وحی بھیجی،
میں اللہ کا نبی ہوں. یہ نبی کی بات جو مان رہے ہیں انہوں نے نہ اللہ کو حکم دیتے ہوئے سنا ہے، نہ فرشتے کو آتے ہوئے سنا ہے، نہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی یہ مشاہدہ کسی نبی نے کروایا ہے. اب وہ ایمان بالغیب ہے کہ بھائی فرشتہ آیا تھا، یہ ایمان بالغیب ہے. اللہ نے بھیجا تھا، اچھا ایمان بالغیب ہے. نبی کہتے ہیں جی میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا، یہ وحی ہے، یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے، یہ حکم آیا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. سیم یہی صورت دجال کذاب کی ہوتی ہے، صرف فرق وہاں یہ ہے کہ یہاں اللہ نے مقرر کیا ہے، فرشتہ آیا ہے، وہاں اس دجال کذاب کے پاس کچھ نہیں آتا، نہ اللہ بھیجتا ہے، نہ وہ فرشتے کو دیکھتا، وہ کنفرم جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے اسے دجال کہتا ہے فراڈی کو، اور کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، کہ وہ تینوں جگہ جھوٹ بولتا ہے. نبی تینوں جگہ سچ بولتا ہے. اللہ نے واقعتاً بھیجا ہوتا ہے، فرشتہ واقعتاً آتا ہے، وہی واقعتاً آتی ہے، اور نبی واقعتاً نبی رسول ہوتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے. اب یہاں یہ جو مومنین ہیں، حواریین صاحب ہیں، یہ ایمان بالغیب لاتے ہیں. یہ تینوں درجوں میں نبی سچا ہوتا ہے. وہاں وہ جو دجال کذاب ہے وہ جھوٹا فراڈی ہوتا ہے. اس کے پاس نہ اللہ بھیجتا ہے، نہ کوئی فرشتہ آتا ہے، نہ ہی اس کو بطور نبی کوئی عہدہ منصب دیا جاتا ہے. وہ ہر جگہ جھوٹ بولتا ہے. وہاں بھی لوگ اس کے پیچھے جو چلتے ہیں ایمان بالغیب ہی ہوتا ہے، جو در حقیقت کفر بالغیب ہوتا ہے. اس کو کفر بالغیب کرنا، کیونکہ جو نبی نہیں اس کو نبی ماننا، جو جس پر وحی نہیں اس کو وحی والا قرار دینا، جس کو منصب نبوت و رسالت نہیں ملا اس کو منصب نبوت و رسالت پر فائز ماننا، جس کے پاس فرشتہ نہیں آیا اس کے ساتھ پھر اس کا فرشتے کو کہنا میرے پاس فرشتہ آیا، پھر اس پہ جو ایمان بالغیب ہے وہ ایمان بالکفر ہے. اصل میں وہ جو ایمان بالغیب ہے در حقیقت وہ ایمان بالکفر ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے. وہ جو دجال کا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے میرے پاس بھیجا، حالانکہ اللہ نے نہیں بھیجا. فرشتہ آیا حالانکہ نہیں آیا. وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ نے مجھے تعلیمات دی، اللہ نے کہا یہ تعلیمات کی تبلیغ دعوت دو. اس ساری جگہ جھوٹ وہ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے. وہ دجال کذاب ہوتا ہے. تو وہاں جب اس کی بات مانتے ہیں تو وہ ایمان بالکفر ہوتا ہے. کفر پر یقین، وہ ایمان بالغیب نہیں ہے، کیونکہ وہاں جھوٹا ہونا قطعی ہونا ہے، یہاں سچا ہونا قطعی ہوتا ہے. اس نبی فرشتوں اور اللہ کے درمیان یہ قطعیت ہوتی. اب اس درمیان نبی کچھ دعوے کرتا ہے، کچھ فرشتے دعوے کرتے ہیں، کچھ اللہ کرتے ہیں. وہ بواسطہ نبی ہی ملتے ہیں. اللہ کی مطلب تذر جبریل کے کتنے فرشتے ہیں، اسرائیل یہ موت کے فرشتے کیا ہیں، بارش کے فرشتے کیا ہیں، سور پھونکنے والے فرشتے کیا ہیں، یہ زمین و آسمان میں کون سے فرشتے ہیں، عرش پہ کون سے فرشتے ہیں، آسمانوں میں کون سے ہیں، زمین میں کون سے ہیں، قبروں پہ کون سے آتے ہیں، بندے کے ساتھ جو منکر نکیر ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین کون ہوتے ہیں، اور یہ جو بندے کی روح قبض ہوتی ہے وہ کون سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. یہ ہمیں کسی فرشتے نے یا اللہ نے نہیں بتایا، یہ نبی نے بتایا. یہ بھی ایمان بالغیب ہے. اب یہ ایمان بالغیب. اسی طرح وہ جو دجال کذاب ہے وہ بھی اس طرح دعوے کرتے ہیں، جیسے ہندو لوگ دعوے کرتے ہیں، جیسے مجوسی کرتے ہیں کہ ہمارے دو خدا ہیں، جزدان اور اہرمن. اسی طرح ہر جو 2 نمبر فرقے ہیں، 2 نمبر مذاہب ہیں، جھوٹے کذب و فراڈ پر مبنی ہیں، وہ بھی اس طرح ہی دعوے کرتے ہیں. اب اصل سچے نبی بھی یہ دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کو واقعتاً پتہ یقین ہوتا ہے ہم نبی ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے کذاب دجال ہیں، لیکن دونوں کے پیچھے لگتے ہیں. اب جو دعوے کرتے ہیں نبی، ہم نے پہلے بتایا اللہ نے قرآن میں بڑے دعوے کی، جی میں نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائے، فرشتے بنائے، میں نے یہ بنایا، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں جناب علی شفا دیتا ہوں، مرض دیتا ہوں، میں نے بغیر ستون بغیر سہارے کے آسمان بنائے. اور یہ کیا، اب یہ کیسے پتہ چلے واقعتاً اللہ نے بنایا؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو بناتے ہوئے؟ فرشتہ نبی کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے. فرشتے اور اللہ اور نبی کے درمیان کوئی چچو پنج نہیں ہے، کسی قسم کا تذبذب اور شک گنجائش نہیں ہے. ان کو یقین ہے آپس میں تینوں کو. اب جو ہم ہیں، صحابہ ہیں، حواریین، ان کے پاس کوئی مشاہدہ تجربہ نہیں ہے اس بات کا کہ نہ انہوں نے اللہ کو
فرشتے کو بھیجتے ہوئے دیکھا، نہ فرشتے کو نبی کے پاس آتے ہوئے دیکھا، نہ اللہ کو آسمان و زمین بناتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو مارتے ہوئے دیکھا۔ مرتا ضرور ہے انسان، درخت کے نیچے آ گیا، ٹرافک کے نیچے آ گیا، کوئی جن پرند چرند کھا گیا، کوئی کسی نے گولی مار دی، چھری مار دی، یا خود مر گیا، اسپتال میں مر گیا، گھر میں مر گیا، ہوا فضا میں مر گیا، پرندے درندوں کے ہاتھ مر گیا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلا اللہ نے مارا ہے، فرشتے نے مارا ہے؟ اور نبی نے جو یہ خبر دی، یہ کا مشاہدہ تجربہ کیا ہے، یہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں، کسی امتی، کسی صحابی، کسی حواری کے پاس اس کا صرف ایمان بالغیب ہے اللہ کے نبی پر، اور اسی کے واسطے سے جو فرشتوں کی بات ملی وہ بھی ایمان بالغیب ہے، جو نبی نے اللہ کے بارے میں بتائی وہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے جی یہ آسمان بنایا، اس پہ اتنے سارے ستارے بنائے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ بنایا، وہ بنایا، میں نے دن بنایا، میں نے رات بنایا، میں نے سورج بنایا، سورج چلو ہمیں کیسے پتا؟ کیونکہ اس کی تصدیق نبی سے ہے، اور نبی پر ایمان بالغیب ہے، نبی پر ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے، یہ ایمان بالتجربہ نہیں ہے کہ نبی نے اگر کئی مثلا نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، معجزہ دکھایا، اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ اور اب بھی اگر سائنس گئی ہے اس کی تصدیق وہاں کر رہی ہے، تو چاند اتنا بڑا ہے، اس کی تصدیق کیسے ہو؟ اور جو معجزات ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ جو تھے رسیوں کے سانپ بنائے انہوں نے، پھر جادوگروں نے، آپ نے لاٹھی کا اژدہا بن گیا۔ اب یہ بات فرعون اور وہ جو اس کے جادوگر تھے ان کے درمیان تھے۔ فرعون دیکھیں معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا، اور جادوگر جو لڑنے اصل آئے تھے فرعون کی طرف سے، کھلاڑی تھے، وہ پلیئر تھے، وہ مان لے آمنت برب ہارون، آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ہی مان لے۔ اور فرعون جس نے یہ چیلنج دیا تھا، جس نے مقابلہ کرایا تھا، وہ نہیں مانا پھر بھی۔ اب یہ ہم جواب میں دیں گے، ابھی ہم اصل میں سوالات صرف کر رہے ہیں، سوالات جوابات میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، ابھی ہم سوالات جا رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں کافی سارے۔ اب یہ چیزیں کسی کو نہیں پتا۔ اب یہ جو اللہ نے 7 آسمان بنائے، زمین بنائے، فرشتے بنائے، آدم کو پیدا کیا، کس کو کیا، کیسے کیا، کس طرح کیا، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ وہ نبی جانے، فرشتے جانے، اللہ جانے، ان کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مشاہدہ تجربہ ہے۔ باقی انسانوں کا کوئی مشاہدہ، کسی چیز کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، اور کائنات کی کوئی علمی حدود ایسی نہیں ہے جو کوئی سائنٹیفیکلی عقلی طور پر بندے کو، جیسے اب کوئی سائنسی کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، کچھ وہ طے کرتے ہیں، پھر ان کو وہ ثابت کرتے ہیں، ثابت کرنے کے ان کے طریقے ہیں، مشاہدے سے ثابت کرتے ہیں، تجربات سے ثابت کرتے ہیں، کچھ کلیات وہ بناتے ہیں، کچھ فارمولے طے کرتے ہیں، ان کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کو، فرشتوں کو طے کیا گیا، جو اس کا کوئی قانون فارمولہ ایسا نہیں جو سائنس میں چلتے ہیں مثلا، تو ہم کیسے مانیں؟ اللہ نے کہا ہم نے جی یہ چاند سورج ستارے میں نے بنائے، بھی کیسے پتا؟ کیا سورج ستارے کہتے ہیں جی ہمیں جیسے ہمیں ہی اللہ نے پیدا کیا، ہر انسان کو، ہمیں کیسے پتا جی اللہ نے پیدا کیا؟ خود انسان سے اگر پوچھو بھائی اچھا تمہاری آنکھ اللہ نے کیسے بنائی، وہ تو سب کو پتا ہے، ماں کی پیٹ میں رحم میں میاں بیوی کی شادی کے بعد ہو گئی، اور اللہ نے، ہم کہتے ہیں جی اللہ نے کیا، یہ ماں باپ کو کس نے پیدا کیا تھے؟ اللہ نے۔ شادی کے بعد جو تاثیر رکھی اولاد پیدا ہونے کی اللہ نے، وہ جو پرورش کی وہ اللہ نے۔ حالانکہ جو تجرباتی مشاہداتی بات یہ ہے، شادی ہوئی، شادی کے بعد ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جراثیم جو باراور ہوئے، باراور ہونے کے بعد پھر خون کے ذریعے اس کی خوراک ہوئی،
بچے کی ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے بعد وہ جب باہر آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں دنیا جہان میں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے. جس کو پانی نہ پلایا جائے، جس کو نہ کھلایا جائے، جس کو بند کر دیا جائے، وہ مر جاتا ہے. یہی جانوروں میں ہے، یہی درخت نباتات وغیرہ میں ہے. اچھا جی، پہاڑ اللہ نے پیدا کی کیا دلیل ہے؟ کسی کا مشاہدہ ہے؟ کسی انسان نے دیکھا کرتے ہوئے؟ نبیوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کسی نے دیکھا ہے؟ یہ تو اللہ کی خبر ہے. فرشتوں کو فرشتوں کی خبر، فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کو نبیوں کے ذریعے ہمیں. اب اسی طرح دعوے دجال کذاب اور فرعون کرتا ہے. جیسے قارون نے کہا میں خدا ہوں، تو اور وہ جو تھا فرعون اس نے کہا میں تو سب سے بڑے خدا ہوں. اب تصدیق اور تکذیب کا یعنی جھٹلانے کا اور ایکسپٹ کرنے کا کوئی واضح تجربہ موجود نہیں. جیسا کوئی ہوتا ہے نا جی، کسی کے بارے میں کہا جائے جی ایٹم بم بنایا، تو اس کا پتہ ہوتا ہے جی ہاں جی اس نے دنیا کے سامنے ایٹم بم بنایا، تجربہ کیا ہے. اگر کوئی تجربہ نہیں کرتا کسی کے سامنے یا نہیں بناتا، کوئی بھی نہیں مانتا. وہ قدرتی کہتے ہیں، قدرتی چیز ہے. اسی طرح چاند بنا بھی کس نے دیکھا، سورج بنا کس نے، ستارے دیکھا کس نے، یہ پہاڑ بنے، پانی بنا، آگ بنی، ہوا بنی، اتنے سارے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن وغیرہ، یہ کس نے پیدا کی؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے. وہ کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں نہیں اللہ نے پیدا کی. جو دہری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں، خود بنی. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی واضح اس پر سائنٹیفکلی میڈیکلی کوئی پروف نہیں ہے، تجرباتی مشاہداتی کوئی آبزرویشن، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، صرف ایمان بالغیب ہی ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے والے درس میں یہ بتایا تھا کہ اس لیے انبیاء نے بھی سارا یہی کیا. انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے صرف قرآن اور حدیث وحی کے ذریعے، واقعات کے ذریعے بتانے کی کوشش کی. اور وہ لوگ جو مان گئے ٹھیک ہے، پھر بہت سارے لوگ تھے جو نہیں مانے، پھر ان کے لیے دوسری صورت. اب ہم جواب جب دیں گے اس میں ہم ذکر کریں گے. لیکن بات یہی ہے کہ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا نہ مانا. لیکن اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تفریق کیوں؟ قیامت تک حضرت آدم سے چلا اسلام، کفر آج تک چل رہا ہے. فالور دونوں طرف ہیں، دجال کذاب کے بھی ہیں اور علماء کے بھی ہیں، خلفائے راشدین کے بھی ہیں اور انبیاء کے بھی ہیں، صلحاء کے بھی ہیں، متقی پرہیزگار لوگوں کے بھی ہیں. اس طرح ہی دجال کذاب 2 نمبر کافروں، مشرکوں، بے دینوں، بد مذہبوں کے بھی ہیں فالوورز وغیرہ، پیروکار. کیوں؟ اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. اس لیے کہ اس کی واضح کوئی ثبوت وجود نہیں ہے کہ جس طرح کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس طرح کے. اور جب نبی تھے تب تو معجزات کی صورت میں چلو کبھی کبھی تسلی اللہ کرا دیتا تھا، اب تو وہ بھی ختم ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلا بھی اسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بھی. قرآن میں کیسے؟ اللہ نے بتایا، فرشتوں کے ذریعے بتایا. اچھا تورات میں بھی بتایا گیا، انجیل میں بھی، نبیوں کو، تمام نبیوں کو بتایا گیا. تو ان کے اور نبیوں کے اور اللہ کے درمیان یہ تو اصول بات ہے کہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو یقین ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ذہن میں رکھنا چاہیے. نبیوں پر، فرشتوں پر، اللہ پر، یہ تمام چیزوں پر اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، کسی طور پہ معجزہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور وہ جو پہلے معجزات صادر ہوئے وہ ہمارے پاس مشاہدہ ان کا نہیں ہے، نہ تجربہ ہے، خبر کے درجے میں ہے کہ انہوں نے خبر دی، ہم تک وہ پہنچا. اب ہم چونکہ ایمان بالغیب نبی کی بات پر رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی بتائے گا ہم مانیں گے اور بالیقین مانیں گے، بغیر کسی شک و شبہے کے مانیں گے، بغیر کسی تردد اور شک کی قبول کریں گے. وہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہم کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ مشن، ہمارا تبلیغی مشن، دعوتی مشن، لوگوں کی ذہن سازی، تربیت کا
لوگوں سے مناظروں کا، مباحثوں کا، وہ جو رہنا چاہیے بنیادی طور پر قرآن و حدیث اور انبیاء صحابہ اور ان کے جو واقعات ہیں ہمارے، وہ اتنا مضبوط، اتنا محکم ذخیرہ ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے دجل فریب نے بھی اگر دلائل اور ان واقعات کی روشنی میں قبول کرنا ہے، ایمان اسلام لانا ہے، وہ لے آتا ہے، اور جس نے نہیں لانا تو قرآن سے بہتر اسلوب، توریت زبور انجیل سے بہتر اسلوب، اور جو قرآن میں تمام انبیاء اکرام کا یا کچھ انبیاء اکرام کے جو بارے میں واقعات مجملاً یا تفصیلاً ہیں، ان سے بہتر مثالیں، اگزامپلز اور تجربات اور مشاہدات، معجزات، جو بھی کچھ تھے، بختی عارضی قسم کے، محدود قسم کے، ان کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اور ہم جو علم کلام فلسفے میں جاتے ہیں، سائنس میں جاتے ہیں، اس میں ہم اور اب خود بھی خراب ہوتے ہیں، ہمارے جو مخلص ساتھی ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ڈھیٹ پکے ٹھکے قسم کے کافر ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت سائنس نہیں تھی، لیکن اللہ نے قرآن فرما دیا بعض کافر ایسے ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر، ان کے دلوں پہ، آنکھوں پر، کانوں پہ موریا، گونگے بہرے اندھے ہیں، یہ کہا، حالانکہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ٹھیک تھی اور صحیح سنتے بولتے تھے، زبان بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کو پھر یہ کہا کیوں؟ وہ بہترین طریقہ ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا یہ وجہ کیوں بنی کہ آج تک یہ انتشار موجود ہے، کفر اور اسلام دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، دجل کی بھی فراوانی ہے، دجل اور کذب کو بھی لوگ مانتے ہیں، اس کو بھی قبول کرتے ہیں، 2 نمبر کو بھی قبول کرتے ہیں اور حق کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے سائنس میں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح، وہ کلیریفائی ہو جاتا ہے، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی ششوپن، کوئی تذبذب، شک شبے کی گنجائش نہیں رہتی، کوئی بحث کی مزید گنجائش۔ جب تجربہ ہو گیا، ایکسپیریمنٹ ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، کامیاب ہوگی بات، تو وہ بندہ مانتا ہے یا منع کرتا ہے۔ یہ 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 1 نہیں ہے، 2 2 2 3 نہیں ہے، نہ 5 ہے، 2 اور 2 4 ہی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں جی جیسے ریاضی میں قانون ہے، سائنس میں قانون ہے، اس طرح ہمیں سمجھا۔ تو بات ہے کہ اس طرح قرآن اور حدیث نہیں ہے، نہ اس طرح نبیوں کی تعلیمات ہیں، یہ سارا ہمارا ایمان بالغیب چل رہا ہے۔ اور وہ جو دجال کذاب ہیں ان کے ماننے والے بھی ایمان بالغیب ہی ہیں، جس کو ہم در حقیقت ایمان بالکفر کہتے ہیں، جو حقیقت میں کفر ہے، کیونکہ ان پہ تو نہ وحی ہے ہی، نہ ان کو پتا ہے، وہ جھوٹے پکے کنفرم ان کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کوئی تعلیمات نہیں ملتی، کوئی فرشتہ ہمارے پہ نہیں آتا، قطعاً ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ اور یہاں نبی فرشتے اللہ سچے ہوتے ہیں، کسی طور پہ کوئی تذبذب نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے ان کو کنفرم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے، یہ سب کچھ نبی نے جو بتا دیا، جس طرح بتا دیا، بالکل حق سچ ہے، کوئی شک شبے، تذبذب، کوئی پس و پیش کی گنجائش نہیں ہے، جو بتا دیے وہ پتھر پہ لکیر۔ اور وہاں وہ ان کو خود یقین ہوتا ہے دجال کذاب کو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ پتھر پر لکیر ہے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو پھر بھی کفر اسلام کی ترقی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کو مانو کیوں؟ 2 اور 2 4 کی طرح یہاں دلیلیں، تجربات، مشاہدات نہیں ہیں، سائنسی دلائل نہیں ہیں، اس وجہ سے دنیا میں کافر بھی اربوں میں ہے، مسلمان بھی اربوں میں ہے۔ تو دونوں طرح جو محنت کرتا ہے، جو کردار بناتا ہے، جو گفتار بناتا ہے، جو سلیس انداز میں بیان کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کلیات اور فارمولے لے لیتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی روشنی میں لوگوں کو قائل کرتا ہے، تو دجل و فریب کو بھی لوگ مانتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمہ کذاب تھا، اس کو بھی لوگوں نے مانا، فرعون کو مانا، قارون کو مانا، شداد کو مانا، حامان کو مانا، اور نبی علیہ السلام کو بھی مانا، پھر آپ کے مخالم کذاب مسلمہ کذاب کو بھی مانا، اسود انسی کو مانا، آج کل لوگ حامدی کو بھی مانتے ہیں، مرزا احمد قادیانی کو، غلام احمد قادیانی کو بھی مانتے ہیں، غلام احمد پرویز کو بھی مانتے ہیں، حق کو بھی مانتے ہیں، باطل کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو دعوے قرآن میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، انبیاء کی تعلیمات میں ہوئے، وہ کسی نے نہیں دیکھے۔ ان تمام کے جو حواریین تھے، یہ صحابہ تھے، انہوں نے ایمان بالغیب کیا، ایمان بالغیب تھا ان کا، اس کی روشنی میں ہی پھر ساری باتیں مانتے تھے۔ اس کو ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے بتا کے پھر جواب کی طرف آتے ہیں۔ جیسے خزیمہ رضی اللہ عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے کوئی بارگننگ کی اور بھاؤ تو طے کر لیا. اس کا کوئی یہودی ساتھی آ گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں، نبی پاک کہتا تمہیں نہیں دینی، اپنے یہودی ساتھی کو دوں گا. نبی پاک نے کہا بھائی پہلے تم نے بھاؤ طے کر لیا، اور اصول ہوتا ہے مارکیٹ کا جب کسی سے آپ طے کر لیں، کوئی بارگننگ ہو جائے، سسٹین ہو جائے اور سکسیسفل ہو جائے، کوئی بارگننگ فائنل ہو جائے، تو حتمی ہونے کے بعد جس سے بات کی ہے اسی کو دینے کا پابند ہوتا ہے بازار کے اصول کے مطابق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بات تم نے میرے سے کی. اس نے کہا میرے سے تم بات ہی تم نے نہیں کی، جھوٹ بولا اسے یہودی نے. نبی پاک نے کہا نہیں میرے سے کی تم نے. اس نے کہا کہ اچھا تم اگر سچے ہو نا گواہی لاؤ. حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ تکرار دیکھا تو آپ نے وہاں چلے گئے پاس. کہا یا رسول اللہ کیا ہو؟ کہ بھائی بات یہ کہ میں نے اس سے یہ چیز خریدی ہے، بات میرے سے پکی کر لی، اس کے بعد اس کا یہودی ساتھی ہے تو یہ کہتا ہے میں نے تیرے سے ڈیل ہی نہیں کی، حالانکہ میرے سے تو فائنل ڈیل کر لی اس نے. اب میں کہتا ہوں میرے سے کی ہے تو یہ کہتا ہے اگر تیرے سے کی ہے تو سچا ہے تو گواہی لا. تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے یہودی، یہ ڈیل ہی اس نے فائنل آپ سے کی ہے اور یہ اس سے اپنے یہودی تو بعد میں آیا، جھوٹ بول رہا ہے، اس سے کی نہیں اس نے. اب وہ جب گواہی آ گئی ادھر سے تو اس یہودی کو نبی پاک کے ساتھ ڈیل کو فائنل کر کے اس کو پورا کرنا پڑا. جب وہ سائڈ پہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف آئے تو نبی پاک نے کہا خزیمہ تم نے وہ ڈیل ہوتے ہوئے دیکھی تھی؟ تو خزیمہ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں اللہ نے ہمارے پاس فرشتہ بھیجا ہے، اللہ نے وحی بھیجی ہے، کتاب بھیجی ہے، یہ قرآن بھیجا ہے، یہ فلاں نبی کا یہ قصہ ہے، فلاں نبی کا یہ معجزہ ہے، فلاں نبی کی یہ وحی ہے، فلاں نبی کا یہ نام ہے، یوں جنت ہے، یوں دوزخ ہے، یوں آخرت ہے، قیامت ہے. وہ ہم نے دیکھی ہے بلا، وہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے کوئی، وہ سارا آپ سے سن کے مانا ہے، ایمان بالغیب ہے. تو یہ ہم نے یہی کہا کہ جب آپ اتنی چیزوں میں حق اور سچ ہیں تو یہ جب بات کریں گے تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو یہودی ہے. یہاں بھی ایمان بالغیب پہ ہی ہم نے گواہی دی ہے آپ کے حق میں. اسی طرح جب معراج کیا، معراج سے آئے تو ابو جہل نے کہا بھائی اب بڑا مسئلہ ہے، اب بڑا اچھا موقع ہے پروپیگنڈے کا. وہ پروپیگیشن کے لیے اس نے کیا کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا کہ سب سے زیادہ فدائی اور شدائی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے پکے سچے پیروکار. سوال کرتا ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ رات کو میں جناب علی اپنے 7 آسمان پہ پھر آیا، راتوں رات ہی پہلے آسمان پہ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس سے پھر آسمانوں پہ گیا، پھر اس طرح گیا، پھر اس طرح گیا، اور اتنی دور سے سفر کر کے آ بھی جائے اتنی جلدی سے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ حضرت ابوبکر نے کہا بھائی بات ایک کہی، یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ کیسے ہوگا جی پہلے آسمان پہ جائے، دوسرے آسمان پہ بیت الحرام سے بیت المقدس پہ کیسے گیا، لیکن یہ کہنے والا کون ہے؟ پہلے وہ سوال کرتا رہا مجھے، لیکن اس نے کہا کہ بھائی نے کہا بھائی کہنے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارا نبی جن کو تم مانتے ہو نا نبی، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو وہ صدیق بالکل نہیں ششپن میں پڑے. آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے کہی ہے نا، وہ اس سے بھی دور جانے کا کہتے اور اس سے جلدی جتنا ٹائم میں انہوں نے کہا اس سے بھی جلدی کا کہتے کہ اتنی سے جلدی میں آ گیا ہوں، اور جتنی دوری تو بتا رہا ہے اس سے دور جانے کا کہتے تھے، اس کی بھی میں تصدیق کر دیتا، اس پر بھی میرا ایمان ہے. تو یہ ہے ایمان بالغیب. اب دیکھیں یہاں کوئی سائنٹیفکلی نہیں ہے، کوئی تجربہ، کوئی مشاہدہ نہیں، کوئی ایسا علمی استدلال نہیں ہے. تو یہ جو کہ ایک چل رہی ہے خلا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہی کی بدولت مسلمان بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزازات رکھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جنت ملے گی اسی بات پر ملے گی. اگر پہلے ہی مشاہدہ کرا دیا، تجربہ کرا دیا، بھائی امتحان پر کس بات کا ہے؟ ابھی ہم جواب کی طرف اب چلنے لگے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح ہی کلیئر کر دینا تھا، میتھ کی طرح بتا دینا تھا، سائنٹیفکلی بتا دینا تھا، مشاہدہ تجربہ کرا دینا تھا، ہر ایک کو مشاہدہ ہوتا کہ اللہ کو حکم فرشتے کو دیتے ہوئے دیکھتا، ہر بندہ مشاہدہ کرتا، تجربہ کرتا، اور پھر اس فرشتے کو نبی کے پاس آتا، وہ دیکھتا،
پھر نبی سے اللہ کے پاس جاتا ہوا دیکھتا ہے، یہ مشاہدہ کروایا تھا، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی، اس کی مووی سی ڈی بن جاتی، اس کی ویڈیوز بن جاتی اور وہ ہر ایک کو دے دی جاتی، اور 2-2-4 کتنا کلیئر ہو جاتا بھائی بات۔ اگر کسی کو شک ہوتا فرانزک جو لیبارٹری ہے، سائنس لیبارٹری، وہاں جا کے اس کی ویریفیکیشن کر لی جاتی، جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے یا اور جو قسم کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کلیریفائی ہو جاتی بات، بالکل کلیئر ہو جاتی بات۔ تو اب چونکہ یہ نہیں ہے کلیریفیکیشن، یہ تجرباتی نہیں ہے، مشاہداتی نہیں ہے، یہی ایمان بالغیب ہے، اور اسی وجہ سے یہ امتحان ہے کہ کون سچوں کو مانتا ہے، کون جھوٹوں کو مانتا ہے۔ اور یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دیکھا، کہا کہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابو طالب کتنی قربانی دی نبی پاک کے لیے، کتنی مصیبتیں سہیں، مسلمانوں کی طرح آپ کے ساتھ دیا، آپ کا شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چلے، لیکن اینڈ تک اسلام نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، یا رسول اللہ آپ نہیں، ایمان ہدایت تو میں نے دینی ہے، میں نے لکھ اس کے مقدر میں ہے ہی نہیں، اس کی قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی پاک کی بڑی خواہش تھی کہ بھئی یہ مسلمان ہو جائے، ابو طالب نہیں ہوئے۔ تو ہدایت اور توفیق اللہ نے نہیں رکھی، مقدر میں تقدیر میں نہیں لکھا، اس پہ جو ان سے مرضی دلیل دے لو، کون سا مرضی، حالانکہ دلی طور پہ وہ جانتے تھے کہ نبی ہے، وہ نبی پاک کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، نبی پاک پہ کسی طور پہ شک نہیں تھا، لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے نہیں میں نے برادری کی بات نہیں چھوڑنی، برادری چونکہ آپ کو نہیں مانتی اور برادری نے منع کیا ہے ماننے سے تو میں ان کی بات مانوں گا، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو دلی طور پہ کچھ شک تھا، تذبذب تھا، یقین کو یقین تھا، جیسے یہود و نصارہ کو یقین تھا کہ یہ نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں اپنی اولاد کے بارے میں جیسے ان کو پتا نا یہ ہماری اولاد ہے، اس طرح یہ جانتے ہیں آپ کی حقانیت، لیکن پھر اسلام نہیں لاتے۔ تو کسی کے ذہن کھل جائے اس طرح سے جیسے اپنے بیٹوں کو بندہ پہچانتا ہے، یہ اللہ کی توفیق اور ہدایت سے ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہے کہ ریاضی کی طرح 2-2-4 کی طرح ہو جائے نا۔ اور کچھ لوگوں پہ اتنی محنت کرنے کے بعد وجود نہیں مانتے، اور کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرنے سے مان جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہم نے بتائی ہے کہ یہ جو کفر و اسلام کی جنگ ہے چلتی رہے گی، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اصولی جواب یہی وہاں ایمان بالغیب ہے نبی کے ساتھ، وہاں ایمان بالکفر ہے دجال کذاب کے ساتھ۔ اگر دجال کذاب کی بات مانو گے، ابو جہل کی مانو گے، ابو لہب کی مانو گے، مسلمہ کی مانو گے، مرزا غلام القادیانی کی مانو گے، پرویز کی مانو گے، غامدی کی مانو گے، یا مانو گے شداد قارون حامان کی فرعون کی، تو یہ ایمان بالکفر ہے، یہ کفر ہے سراحت۔ اور اگر نبی کی مانو گے وہ ایمان بالغیب ہے سراپا۔ اور وہ دونوں طریقے سے اللہ کی طرف سے اگر ہدایت مقدر لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر گمراہی لکھی ہے، ضلالت لکھی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہدایت کی تو بندہ مسلمان مومن ہو جائے گا، اگر لکھی گمراہی کی توفیق دی ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ اصل امتحان ہے اصولی طور پہ۔ اب یہ امتحان کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو امتحان میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، کسی کالج یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہیں لیتے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہی نہیں، کسی کو ٹیچر مانتے نہیں، کسی کے پاس محنت کرتے نہیں، وہ بالکل ہی نہیں قبول کرتے، جیسے بہت سارے نبیوں کی بات نہیں مانتے، نہ ان کی طرف جاتے ہیں دجال کذاب کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی طرف نہیں جانا، اس امتحان میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو پڑھ جاتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سچے طور پہ مومن ہوتے ہیں اور نبی کو مان لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو سچے طور پہ پکے طور پہ کافر ہوتے ہیں اور وہ کافر ہی رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں پھر بھی کافر رہتے ہیں، اپنی نمود و نمائش کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے، آر سمجھتے ہوئے، کلچرل خامیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح ادھر چلتا ہے۔ تو اب امتحان ہے، یہ امتحان ہے، اللہ نے دونوں طرف کی بات رکھ دی۔ اب یہ امتحان میں چیک کرنا ہے کہ وہ جو دجال کذاب کہہ رہا ہے، اب ہم آتے ہیں جواب کی طرف۔ اب یہ ہمارے مسلمان سارے انبیاء کہتے ہیں اللہ ہے، نبی ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اب ان کو ہم نے دلائل سے دیکھنا ہے۔ اب جو کہے گا کہ نہیں اللہ نہیں ہے، یہ فضول بات ہے، نبی نہیں ہوتے یہ فضول بات ہے، کتاب نہیں ہوتی فضول بات ہے،
کتابیں ہونے کا وجود فضول بات ہے. اچھا وہ دلیل دے اب اور یہ دلیل دے. جب کمپیریٹیولی دیکھیں گے، مقابلاتی طور پہ دیکھیں تو کمپیریزن کریں گے، توازن جب کریں گے دونوں میں، تو پھر توازن کے وقت پتہ چلے گا کہ بھئی وہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے. کیوں؟ نبیوں کے ساتھ معجزات ہوں گے، نبیوں کے مختلف طور پہ بہت ساری نشانی ہیں کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کچھ نہ کچھ معجزات کرامات دکھائیں. وہ محفوظ ہیں قرآن میں، حدیث میں، امتوں میں، انسانیت میں، ہر کلچر میں چلتی آئی ہیں. وہ محفوظ ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کی کیا کیا معجزات تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا ہوتے، حضرت ہارون کے کیا ہوتے، حضرت آدم کے کیا ہوتے، حضرت نوح کے کیا ہوتے، حضرت شیس کے کیا ہوتے، حضرت ادریس کے کیا ہوتے، حضرت عیسیٰ کے کیا ہوتے، نبی پاک کے کیا ہوتے. یہ چلتے آ رہے ہیں، محفوظ ہو گئے. تو ان کی روشنی میں دیکھو، سمجھو. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ حقانیت کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں اب یہ ہوگا وہ ہوگا. جیسے حضرت عیسیٰ نے تو رات انجیل میں بتا دیا بھائی ایک نبی آئے گا، اس کا نام اسمہ احمد. اب یہ خبر دی، سارے نبیوں نے پہلے انہوں نے خبر دی ایک نام محمد نامی آخری نبی آئیں گے، محمد نامی آخری. اب وہ خبر جن کو دی وہ ان کا ایمان بالغیب تھا. اب نبی نے یہ بتایا ہمیں کہ چونکہ پہلے تمام انبیاء نے یہ خبر دی تھی اپنے نبیوں کو کہ میں نے آنا ہے، اب ہمارا ایمان بھی ایمان الغیب ہے. نہ ہم نے پہلے نبیوں کو ملے نہ ان نبیوں کو، اور جو ان نبیوں کو ملے ان کا اس بارے میں پہلے نبیوں سے متعلق جو خبر ہے وہ بھی ایمان بالغیب ہے. لیکن چونکہ انسانیت کو چیز محفوظ کرتی آئی ہے، بہت ساری چیزیں انسانیت محفوظ کرتی آئی ہے، تو وہ معجزات بھی محفوظ کر پائی ہے. تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے، کتابوں میں محفوظ ہو گئے، قرآن میں محفوظ ہو گئے، نبیوں سے محفوظ ہو گئے. اب ان کو دیکھ کے ہم نے ان کی تعلیمات کو دیکھ کے جب ان کے اپوزٹ جو ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے، ان کے دشمن جو ہیں وہ جو بتائیں گے ان کا ہم نے کمپیریزن کرنا ہے. کمپیریزن جب ہم کریں گے تو اس وقت ہم اس کا کمپیریٹیو جو نالج ہے، ایک تو ہے صرف ہم انبیاء کی تعلیمات، ان کے واقعات، معجزات قرآن و سنت تک رہیں اس درجے میں، یہ بہترین طریقہ ہے. ایک جواب. دوسرا فلسفیانہ، سائنسی اور علم کلام کو لے کر، وہ قرآن میں موجود نہیں. علم کلام کے فلسفے کے اصول تو کچھ موجود ہوں گے قرآن میں، لیکن فلسفے کی تمام تعبیرات، تمام افکار اور نظریات علم کلام کے قرآن میں موجود نہیں ہیں صراحتاً، نہ حدیثوں میں موجود، نہ انبیاء کے واقعات اور معجزات میں موجود ہے. ان کی روشنی میں علماء نے نکالنے جو فلسفہ دینی ہے، اسلامی ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. جو کافروں کا ہے وہ ان کے کفریات اور کفری افکار اور عقائد کی روشنی میں ہے. دونوں کے افکار چلتے ہیں، اسلامی افکار، دینی افکار بھی چل رہے ہیں اور کفری افکار بھی چل رہے ہیں. کفری فلسفہ بھی چل رہا ہے، اسلامی فلسفہ بھی، کفری علم کلام بھی چل رہا ہے، اسلامی علم کلام بھی، کفری سائنس بھی چل رہی ہے، اسلامی سائنس بھی چل رہی ہے. تو دونوں کے ہم نے ایک تو ہے قرآن و سنت سے ہم نے جو دجال کذابوں کی تعلیمات ہیں، جو انبیاء کی سیرت و کردار ہیں، ان کے جو کریکٹرز ہیں، جو ان کے اوصاف و کمالات ہیں، ان کی روشنی میں فرعون، دجال، کذاب کو دیکھنا ہے کہ بھئی ان کی کیا ویلیو، ان کے کیا کردار تھے، ان کے کیا گفتار تھا، ان کی سوسائٹیوں میں کیا درجہ تھا. پھر نبیوں کے افکار اور واقعات، مشاہدات اور معجزات تو یہ ہیں، ان کے کیا کرامات، ان کے جو جھوٹے شعبدہ بازی ہیں ان کی کیا ویلیو ہے. یہ ہوگی بات. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ جو سائنس ہے تجربات کرتی ہے، ہزار طریقوں سے سائنس تجربات کرتی ہے، مشاہدات کرتی ہے. وہ کوئی تجربہ نہیں بتاتا کہ اللہ ہے جی، نبی ہے، نبی کی تصدیق ہو جائے کسی تجربے سے. نہیں، یہ بات جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. اور قرآن میں جو اور ایسی بات نہیں جو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اللہ نے اتنے بات جو چیلنج کیے، اتنے دعوے کیے، جی آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو بنایا، فرشتوں کو بھیجا، یہ کیا وہ کیا. یہ خبریں ہیں، یہ انبیاء کے ذریعے خبریں تھیں. اور یہ نہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح وہ ہیں، نہ، وہ نبیوں کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، فرشتوں کے لیے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں. یا جن لوگوں کے سامنے وہ معجزات کا صدور ہوا، اژدے کا سانپ بنا، حضرت عصا کا لاٹھی کو اژدہا بنایا، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کے بچے نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت جو نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پھر اسی طرح جو اور معجزات ہیں مختلف قسم کے، یہ شواہد ہیں، یہ حقائق ہیں۔ یہ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا، آبزرویشن تھی، ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ چلیں یہ چونکہ دعویٰ کریں، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بھی جادوگری کہتے تھے، یہ نبی کے معجزے نہیں، اصل میں جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ اپنے پاس سے قرآن لکھتا ہے، یہ اپنے پاس سے لاتے ہیں، یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی روایت ہے نبی امی ہوتا ہے، وہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، اسی وجہ سے تاکہ لوگ جو ہے شک شبے میں نہ پڑے۔ اب اللہ نے کچھ حقائق ترجیحات دی ہوئی ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ، اس کا کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ اس کو محفوظ رکھا ہے کہ اب اگر کوئی دجال کذاب ہوگا، اس کا سلسلہ کیا ہے حضرت آدم تک، جو فلاسفر ہیں ان کے سلسلے کیا ہیں، سائنس کے کیا سلسلے ہیں، کہ جس بحاف پہ ہم دین کا، شریعت کا، اللہ کا، رسول کا، آخرت کا انکار کریں گے، قیامت کا انکار کریں گے، آخرت کے حوال اور حالات کا انکار کریں گے، اس کے لیے دلائل چاہیے۔ پھر ایک قرآن و سنت کی حدیث کا، وحی کا علم ہے، اور ایک یہ دجالوں کذابوں کا سائنس کا علم ہے۔ تو ہم نے عرض کیا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے قرآن و سنت اور نبیوں کے واقعات، معجزات کی سمجھ کر، سمجھا کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور مناظر، مباحثے، تحقیق، ریسرچ کی جائے، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر سائنس پہ جاتا ہے، کلام پہ جاتا ہے، ادھر ادھر فلاسفہ پہ جاتا ہے، ان کے افکار پہ جاتا ہے، تو پھر علماء نے بھی پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کلام بنایا، فلسفہ اسلامی بنایا، اور اسی طرح تجربات کی دنیا میں یہ سائنس ہی کے طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے اصول بنائے گئے، ان کی روشنی میں پھر طے کر لو کہ اگر آپ کے سائنس اور تجربات کی وجہ سے کسی نبی کی کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں، اللہ کو غلط کہہ سکتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں، موجودہ سائنسی اصول کی بنا پر ہم اللہ رسول کا انکار کر سکتے ہیں، نبیوں کا انکار سکتے ہیں، وحی کا انکار کر سکتے ہیں، فرشتوں کا انکار کر سکتے ہیں، آخرت کا انکار کر سکتے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کر سکتے ہیں۔ بتاؤ، پھر یہ کمپیریزن، مقابلہ، مناظرہ، مباحثہ، تحقیق ہے، اور یہ تحقیق بھی امتحان ہے۔ تو ہم یہی عرض کر رہے تھے، اس کو مجبوراً لیا جائے۔ یہ جو علم کلام ہے، فلسفہ ہے، یہ فضول چیزیں ہیں، اس سے نہ ہی یہ جو سائنسدان ہیں، نہ ہی یہ دنیاوی جو مادہ پرست ہیں، نیچرلسٹ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، یہ لوگ ماننے والے ہیں، نہ یہ مانتے ہیں، کیونکہ بات سے بات نکالتے جائیں گے، گمراہ سے گمراہ ہوتے جائیں گے۔ اور یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، پورا اسلام دین 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے بات، اس بات کو سمجھ، اسی وجہ سے اختلاف ہے۔ اور جو سائنس 2 اور 2 4 کی طرح ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، جو سائنس فلسفہ جس حد تک 2 اور 2 4 کی طرح ہے، وہاں بھی دنیا میں اختلاف ہے۔ دنیا میں مارکیٹ میں آپ گھومنے پھرنے چل جائیں، ہر چیز کے 1 نمبر 2 نمبر ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تو ہر ایک کو پتا ہے، اس کی جہاں جس کو اس کی علامات پتہ ہوتی ہیں، جس کو پتہ چل جاتا ہے، جس کو ذرا مہارت ہوتی ہے، وہ پتہ چلا لیتا ہے یہ اصلی سونا ہے، یہ نکلی سونا ہے، یہ اصلی دیسی گھی ہے، نکلی دیسی گھی ہے، یہ اصلی ہے چیز، یہ نکلی ہے۔ ہر چیز میں اصل نقل چل رہا ہے۔ یہ سائنٹیفکلی دور میں بھی، یہ جو ہم جس دور میں چل رہے ہیں، سائنسی دور ہے، اس میں بھی یہی ہے۔ تو اب ہم کمپیریزن کریں گے، وہ جو دجال کذاب باتیں کرتے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی جو وہ کہتے ہیں چھپی وحی ہیں، ان کو دیکھیں گے، ان کے عقائد دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں، ان کے گفتار دیکھیں، اور انبیاء کی سیرت و کردار، معجزات، حالات، احوال دیکھیں گے، ان کی روشنی میں ہر بندہ سمجھدار فیصلہ کر لے گا بھئی یہ جھوٹ ہے، سچ ہے۔ انہوں نے پھر کچھ دلائل جو قائم کیے ہیں سمجھنے کے حق تک پہنچنے کے لیے، معجزات کے علاوہ، ان اصول پر غور کریں گے تب حق تک پہنچ جائے گا بندہ، اور یہ پچ جائے گا یہ حق ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔
پتہ چلے گا یہ دجل فریب اور یہ کذب اور کذاب ہے بندہ، اور یہ واقعی نبی ہے، یہ تعلیمات بالکل وہی پر مبنی ہے، یہ ساری جھوٹ پر مبنی ہے، بالکل پہنچ جاتا ہے، ہر بندے کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن بندے کے ذہن میں جستجو ہو، حق کی جستجو ہو اور اخلاص ہو، تو توفیق اللہ کی طرف سے، اور یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندے میں اخلاص آ جائے، یہ اخلاص کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوگی تو اخلاص آئے گا، خلوص کی توفیق، خلوص اللہ نے مقدر میں، قسمت میں، تقدیر میں لکھا ہے اگر کسی کے حق میں کہ بندے میں خلوص ہوگا تو خلوص آئے گا، ہدایت ملے گی تو ہدایت آئے گی، حق ملے گی تو حق ملے گا تو حق ملے گا، اگر نہیں لکھا توفیق نہیں دی، اخلاص کی ہدایت کی توفیق نہیں دی، نہیں ملے گا، اور جس کے بارے میں یہ لکھا ہے دلائل و براہین کے مطابق حق کو پہنچ جائے گا، پھر یہ قبول کر لے گا، جس کا لکھا ہے وہ قبول کر لے گا، کسی کا لکھا ہے کبھی حق کو پہچاننے کے بعد بھی نہیں قبول کرے گا، حق تک رسائی کے بعد بھی منکر رہے گا، ڈھیٹ اور ضدی رہے گا، تو وہ بھی پتہ ہے ساری دنیا کو۔ تو ایک تو یہ امتحان کا ایمان بالغیب اس لیے ہے، ایمان بالغیب اس لیے ہے، دو چار کی طرح اس لیے نہیں بنایا، پورے اسلام کو، شریعتوں کو، تمام معجزات کو، ہر ایک کے لیے معجزات نہیں دیے گئے، ہر ایک کے سامنے تجربات نہیں کیے گئے، مشاہدات نہیں کیے گئے، خاص لوگوں کے سامنے مشاہدات کیے کرائے گئے، معجزات دکھائے گئے، کچھ نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ یہ مان لیں، اور آنے والے لوگ ان کی روشنی میں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کذالک نبین، کہ اسی طرح ہم نے پہلے کو بیان کیا، اسی طرح آپ اس کی روشنی میں طے کرو، خود سوچو، خود دیکھو، کیوں؟ یہ امتحان گاہ، یہ تجربہ گاہ نہیں، امتحان گاہ، یہ امتحان گاہ، یہ دنیا امتحان ہے، کہ ایمان بالغیب ہے اور ایک ایمان بالکفر ہے، ایک ایمان بالغیب ہے، ایمان بالکفر ہے، ایک جھوٹ پر ایمان ہے، ایک سچ پر ایمان ہے، ایک حق پر ایمان ہے، ایک باطل پر ایمان ہے، ایک گمراہی پر ایمان ہے، ایک ہدایت پر ایمان ہے، ایک اللہ پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، اور ایک جو ہے دجال، شیطان، طاغوت اور فرعون، حامان اور کذاب دجالوں پر ایمان ہے۔ تو اس کے دلائل ہیں، ہر ایک کے دلائل ہوتے ہیں، ہر ایک کے آثار ہوتے ہیں، ہر ایک کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی علامات ہیں۔ تو اب یہ خود بندہ فیصلہ، اتنی تو سوجھ ہے، یہ عقل و شعور اس کام آتا ہے۔ دنیا میں جب ہر چیز کی عقل، اصل اور نقل ہوگی، اس کی پہچان عقل سے ہوگی، اس کی پہچان تعلیم سے ہوگی، اس کی پہچان ماہرین سے ہوگی، اس کی پہچان دلائل سے ہوگی، اس کی پہچان شواہد سے ہوگی، اس کی پہچان ثبوتوں سے ہوگی۔ اسی طرح دین کی رکھی گئی ہے، کیونکہ ایک تو امتحان ہے، اور دوسرا پورا دین اسلام وہی اللہ رسول کی تعلیمات تمام ایمان بالغیب ہیں، ایمان بالغیب ہیں، دو چار کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے، اور انبیاء نے بھی صرف اپنی تعلیمات پہ رکھی بات، مشاہدات پہ رکھی، اور جو نبیوں کو وحی ملی اسی کا پرچار کیا اور سمجھایا، بس اسی درمیان اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی، کہ کسی نے کوئی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی، کوئی غلط فہمی میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی، اس غلط فہمی کو دور کیا، اس کی کلیریفیکیشن دی، اس کی صفائی دی کہ بھئی یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور جہاں دلائل کی، عقلی نقلی دلائل کی بات ہے وہ سمجھا دیا گیا۔ کسی نے پہلے نبی اس کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کی، اس کی تردید کر دی گئی، کوئی درست بات منسوخ کی، اس کی تصدیق کر دی گئی، کوئی اس میں کوئی اہم نقطہ تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی مستثنا تھا، کوئی بات کی اہمیت تھی، اس کی وجہ بتا دی گئی۔ تو عقلی دلائل موجود ہیں، اور معجزات کی صورت میں اللہ کی نشانی موجود ہیں، ان کی روشنی میں بندے نے خود اپنے عقل و شعور سے طے کرنا ہے، حق تک خود رسائی حاصل کرنی ہے، وہ دو چار کی طرح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دین اسلام کو قبول کرنا، اور اس حد پر اس لیے بھی نہیں لے کے جانا چاہیے کہ فلسفے تک، کلام تک، سائنس تک، اس لیے بھی نہیں لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہ دو چار کی طرح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سنت، معجزات انبیاء اور خود وجود باری تعالیٰ، تصدیق رسالت، تصدیق نبوت، تصدیق وحی اور تصدیق آخرت، اور ان پر ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ اس کے مشاہدہ کرنے والے خاص لوگ ہیں، اس کے تجربات جن کے سامنے وہ خاص لوگ ہیں، جن کے سامنے ہمارے سے وجود میں آئے، جن لوگوں نے معجزات دیکھے، نشانیاں دیکھی، وہ خال اہم کچھ لوگ ہیں، لیکن اس اہمیت کے وہ لوگ ہیں، اس درجے کے لوگ ہیں، اس کمال انداز میں وہ بیان ہے،
اتنا شستہ شائستہ طریقے سے وہ محفوظ ہیں، بالکل مدون موزوں طریقے سے ہے کہ اس کی روشنی میں کوئی حقانیت تک، حق تک، سچ تک رسائی کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور جھوٹ کو، کذب کو، دجل کو، فریب کو ان کی روشنی میں پہچاننا چاہے پہچان سکتا ہے، بس کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ یہ اللہ نے پورا، کیونکہ امتحان میں یہی ہوتا ہے کہ پاس ہونے کے بھی آپشن ہونے چاہیے اور ناکامی کے آپشن بھی ہونے چاہیے، پاس اور فیل ہونے کے آپشن برابر ہونے چاہیے، اور جستجو کے مطابق جو زیادہ جستجو کرے گا، زیادہ طلب کرے گا، اس کو اتنا زیادہ ملے، اور جس کے بدمحنتی زیادہ ہو، بدنیتی زیادہ ہو، جس نے داخلہ ہی نہ لینا ہو، جس نے پڑھنا ہی نہ ہو، وہ اتنے ہی زیادہ کم نمبروں سے ملتے ہیں، وہ اتنے ہی برے طریقے سے فیل ہوتا ہے، اور جس کی جستجو زیادہ ہو، جس کی محنت زیادہ ہو، جس کی اخلاص زیادہ ہو، خلوص زیادہ ہو، جس کے حق میں توفیق ہدایت ہو، جس کا مقدر اچھا ہو، قسمت اچھی ہو، تو وہ بڑے نمایاں نمبروں میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو امتحان ہے، اور امتحان میں دونوں قسم کے آپشن ہیں، اور برابر آپشن ہے، ہر قسم کے شواہد، دلائل، ثبوت موجود ہیں، گمراہ کن بھی چیزیں موجود ہیں جو نسلاً بعد نسلاً موجود ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے معجزات کا بھی انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، وجود باری کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ ان کے ہاں بھی توہمات، نظریات، افکار چل رہے ہیں، وہ بھی نقل کرنے والے، بتلانے والے، نسل بعد نسل، نسل در نسل بتانے والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں ہیں، اور یہی وجہ آج مسلمان اگر اربوں میں، کفار بھی اربوں میں ہے، اللہ کو ماننے والے اگر اربوں میں ہیں تو اللہ کا انکار کرنے والا بھی اربوں میں ہے، اسلام کو ماننے والے اربوں میں ہیں تو دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی اربوں میں ہیں، حق کو ماننے والے اربوں میں ہیں تو باطل کو ماننے والے بھی اربوں میں ہیں، سچے پکے حق نبی کو ماننے والے بھی اربوں میں ہیں تو دجالوں، کذابوں اور گمراہوں کو ماننے والے بھی اربوں میں ہیں، جو دو چار کی طرح بلیو کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں مانتے وہ بھی اربوں میں ہیں، جو مظاہر قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی شان کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، انبیاء کے سیرت و کردار کو دیکھ کر، ان کے تعامل اور اجماع کو دیکھ کر نسل در نسل جو عقائد، نظریات، افکار، معجزات، واقعات نقل ہوئے ان کی روشنی میں جو طے کرنے والے ہیں، حق تک، معرفت تک پہنچنے والے ہیں، وہ بھی اربوں میں ہیں۔ تو یہ رکھا اس وجہ سے گیا امتحان ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اس میں اس لیے اتنی زیادہ پیک لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اس میں بہت زیادہ باریکیوں میں، گہرائیوں میں زیادہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کی معلومات کو سمجھنا، اس کے واقعات کو سمجھنا، انبیاء کے معجزات کو سمجھنا، اللہ کی مظاہر، اللہ کے جو قدرت کے مظاہر ہیں ان کو سمجھنا، ان کے دلائل کو سمجھنا، اس کے آثار پہ غور کرنا، واقعات پہ غور کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کوئی اچھا ماہر عالم سمجھدار کے پیچھے لگ کر اس سے پوچھ کر عمل کریں، سوچیں، سمجھیں، آرام سے سمجھ آ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کامیابی بھی مشکل نہیں ہے اور ناکامی بھی مشکل نہیں ہے، کہ جس نے ناکام ہونا وہ ناکام ہونا، جس نے کامیاب ہونا کامیاب ہونا، جس نے خلوص لا کر محنت کر کے حق تک پہنچنا وہ پہنچ جاتا، جس نے نہیں پہنچنا اس نے نہیں پہنچنا۔ تو اس لیے بہترین طریقہ نبیوں والا ہوتا ہے۔ کوئی نبی فلسفی نہیں ہوا، کوئی نبی متکلم نہیں ہوا، کوئی نبی جو ہے سائنٹسٹ نہیں ہوا، کوئی بھی نہ علماء ایسے ہوا وہ اضافی طور پہ اگر کسی نے ریسرچ کی، ایسے ہی نبی نے اضافی طور پہ کسی چیز کو ایجاد کر دیا وہ علیحدہ بات تھی، کوئی معجزات صادر کر دی علیحدہ بات تھی، لیکن تمام نبیوں نے معجزہ ہی نہیں دکھائے، ہر نبی نے ہر امتی کو معجزہ نہیں دکھایا، ہر نبی نے معجزات نہیں دکھائے، پر جہاں اللہ نے ضروری سمجھا، جہاں اہم سمجھا ان کے سامنے دکھا دیے، اور ان کو اب ہمارے لیے محفوظ رکھ لیا گیا بطور نشانی کے، کہ اگر ہم غور و خوض کریں، کمپیریزن کریں، تقابل کریں، حق و باطل کے درمیان جانچ پڑتال کی، تحقیق کی، ریسرچ کی کوشش کریں تو ہمیں آسانی سے کسی نقطے تک پہنچنا، آسانی سے ہم پہنچ پائیں اور اچھی طرح سمجھ لیں بھائی یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طریقہ اپنانا چاہیے، وہ نبیوں کا ہے جو اللہ کا ہے۔ اللہ نے آسمانی کتابوں میں جو طریقہ اپنایا سمجھانے کا، لوگوں کو جواب دہی کا،
لوگوں کے غلط فہمیوں کو دور کرنے کا، ان کے اندر جو توہمات تھے، غلط افکار تھے، غلط نظریات تھے، کفری ذہن تھے، ان کو تربیت کرنے کے لیے، ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے، ان کی درستی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے جو طریقہ، جو واقعات، جو خبریں اپنائیں، انہی کی روشنی میں سمجھا کر، بجھا کر سمجھانا چاہیے۔ اس سے زیادہ نہیں تجاوز کرنا چاہیے، زیادہ گہرائی میں، زیادہ ڈیپ جانا، زیادہ باریکیوں میں جانے سے اپنا نقصان ہوتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے پھر فلسفہ تو مسلمان علماء بھی پڑھتے رہے، علم کلام تو مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ سائنس، بڑے بڑے سائنسدان بھی مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بات ہم یہی عرض کر رہے ہیں، بطور مجبوری ہے۔ جب کفر سادہ رہا، عام رہا، باریکیوں میں نہیں گیا، انہوں نے کفری افکار اپنے باریک اور بڑے بڑے دقیق گہرائی والے نہیں اپنائے، تو اسلام بھی قرآن و سنت کے ذریعے لوگ پہنچاتے رہے۔ اور عمومی لوگ کے ذہن سطحی ہوتے ہیں، عوامی ہوتے ہیں، یعنی موٹی موٹی باتوں پر زیادہ ہوتے ہیں، موٹی موٹی فکر و افکار پر زیادہ ہوتے ہیں، کردار گفتار کے حد تک زیادہ رہتے ہیں، کوئی علمی تحقیق کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، تو اس لیے وہی طریقہ ان کے لیے۔ اور جو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو بہکاتے ہیں یا کافروں کو بہکاتے ہیں سائنس کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، علم کلام کی جو باریکیاں کے ذریعے، پھر ان کے مقابلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے علمی فلسفہ، دینی فلسفہ، اسلامی فلسفہ ایجاد کیا، علم کلام ایجاد کیا، سائنسدان نے، مسلمان سائنٹسٹ ہوئے، سائنسدان وہ، انہوں نے سائنس سے ریسرچ کی، ایجادات کی کہ دیکھو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، تو جواباً ہے، مجبوراً ہے، ضرورت کے وقت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ضرورت کے وقت ہوتی ہے، عارضی چیز ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو واقعی بڑے پکے ڈھیر قسم کے کافر ہیں، منافق ہیں، دشمن اسلام ہے، قرآن و سنت کے دشمن ہیں، نبیوں کے دشمن ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، دہری ہیں، ان کو پھر اسی رنگ میں پھر سمجھایا جائے، فلسفے کے انداز میں، علم کلام کے انداز میں، سائنس کے انداز میں ان سے بحث کی جائے، دلائل دیے جائیں، کیونکہ جب وہ اللہ کا انکار کریں گے تو ان کے پاس بھی دو چار کی طرح دلیل نہیں ہے اللہ کے انکار پر، نبیوں کے انکار پر بھی ان کے پاس دو چار کی طرح دلیل نہیں ہے، وحی کے انکار پر، فرشتوں کے انکار پر، آخرت کے انکار پر بھی ان کے پاس ریاضی کی دلیلیں نہیں ہیں، کوئی تجربات اور مشاہداتی دلیلیں نہیں ہیں، جیسے کسی چیز کا مشاہدہ وہ کرتے ہیں، جیسے بنائی انہوں نے یہ الیکٹرانکس بنائی ہیں، موٹر کار بنائی ہیں، موٹر سائیکل بنائی ہیں، پھر اس طرح جہاز بنائے ہیں، اور جو ہزاروں قسم کی جو آسانی کے لیے بہت ساری ایجادات کی ہیں، جو تجربات مشاہدات ان کے لیے ہیں، ان کے لیے کی ہیں، اس طرح ہی اللہ کے انکار پر، رسولوں کے انکار پر، نبیوں کے انکار پر، وحی کے انکار پر، آخرت کے انکار پر، قبر کے انکار پر، برزخ کے انکار پر، امتحان کے انکار پر، اللہ کی طرف سے تعلیمات کے نازل ہونے کے انکار پر، ان کے پاس دو چار کی طرح انکار کی پر بھی دلیلیں نہیں ہیں، رد کرنے کے لیے بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس دو چار کی طرح مشاہدات، تجربات، سائنسی اصول، دلائل، شواہد نہیں نہ ہے، یہ ہمارے پاس ایمان بالغیب ہے، اللہ پر ایمان بالغیب، وحی پر ایمان بالغیب، نبیوں پر ایمان بالغیب، فرشتوں پر ایمان بالغیب، کتابوں پر ایمان بالغیب، اچھی بری تقدیر پر ایمان بالغیب، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان بالغیب، جنت دوزخ پر ایمان بالغیب، اعمال پر ایمان بالغیب، اپنے حشر پر ایمان بالغیب، کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوگا، سارا ایمان بالغیب ہے، جو سابقہ خبریں ہیں ان پر ایمان بالغیب، جو موجودہ خبریں ہیں ان پر ایمان بالغیب، جو آئندہ ہوگا ان پر ایمان بالغیب۔ اب جو ان کا ایمان بالکفر ہے، سائنسدانوں کا، فلسفیوں کا، علم کلام والوں کا، جو کافر لوگ ہیں، جو فلسفے وغیرہ کی گہرائیوں میں جا کر کفری افکار اپنا کر دجل و فریب سے، کذب اور جھوٹ فراڈ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دو چار کی طرح نہیں ہے دلیل، بلکہ ان کے پاس تو اپنے افکار کے پاس جو کفری افکار ہیں، ان کے بے دینی پر مبنی افکار ہیں، ان کے پاس تو توہمات سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی تجربہ مشاہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کسی اسلامی عقیدے یا اصول کا انکار یا دلیل دے سکے۔ ہمارے پاس تو پھر ہماری ایک روایت ہے، حضرت آدم سے چلی، کتابوں کی صورت میں ایک روایت ہے، اللہ کی وحیوں کی صورت میں دلائل ہیں، ان کے کلام کی صورت میں دلائل ہیں، ان کے دلائل کی صورت میں جو انہوں نے بحثیں کی ہیں، جو واقعات بتائے، جو معجزات ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ جتنے فلسفی سادہ ہیں، ان کے پاس کون سا نبی ہے؟ ان کے پاس جتنے لوگ ہیں جھوٹے ہیں،
ان کے افکار پہ ان سے سارے جھوٹ پر مبنی ہے، اور کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا ان کا جی مجھے اللہ نے وحی کی یا فرشتہ ملا ہے یا واقعتاً ہم نبی ہیں. نہیں، ان کے پاس نہ کوئی نبیوں کا سلسلہ موجود ہے، نہ حق کتابوں کا سلسلہ موجود ہے، نہ فرشتوں کا سلسلہ موجود ہے، نہ افکار ایسے موجود ہیں، نہ معجزات اور علامات ایسی موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسولت اور رسالت اور نبوت کے عقائد بالکل فضول ہیں، آخرت نہیں ہے، جنت دوزخ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ نہیں ہے. اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کچھ بھی. ہمارے پاس تو پھر بھی نسل بعد نسل، نسل در نسل ایک روایت موجود ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک، پہ دلائل موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، ان کے واقعات موجود ہیں، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی سابقہ نبیوں کے، جیسے حضرت آدم جب آئے انہوں نے آنے والے نبیوں کے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا، تو جب وہ پیدا ہوئے تو اس سے ان کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ اتنے کوئی سائنٹیفکلی، کوئی سائنسی طور پر، کوئی فلسفی طور پر ایسا اصول نہیں جو 100 سال 1000 سال پہلے کسی کے بارے میں بتا دے دی یہ ہوگا. جو آج ایجادات ہیں کہ 100 سال پہلے کسی نے کنفرم طور پہ نہیں بتایا تھا یہ ایجادات اس طرح ہوں گی، نہیں پتا تھا انہیں. اب کوئی اس طرح کنفرم طور پہ خبر دے کہ یہ ہوگا اور وہ واقعی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے پاور اس کے پاس. جب وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو یقیناً اس کے پاس ہمارے سے زیادہ علم ہے، کوئی زیادہ پختہ یقین ہے، کوئی پاور ہے، کوئی قدرت ہے اس کے پیچھے جو اس کی رہنمائی کر رہی ہے، جو اس کو بتلا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے وجود پر، ان کی صداقت پر، ان کی تصدیق پر، وحی پر، آخرت پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر دلائل موجود ہیں، اور اتنی کثرت سے موجود ہیں کہ ان کی روشنی میں یہ جو سائنٹسٹ ہیں یا فلسفی ہیں یا علم کلام کے جو کفری افکار رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے کہ نبیوں کا کوئی سلسلہ ہو، کتابوں کا کوئی سلسلہ ہو، وحیوں کا کوئی سلسلہ ہو، معجزات کا کوئی سلسلہ ہو. پھر ان کا جو انداز بیان ہے ان کو ہی سمجھنے سے بندہ سمجھ جاتا ہے جھوٹے ہیں یہ، اور یہ انبیاء حق سچ ہے، ان کی تعلیمات حق سچ ہیں، اور فلسفے پہ یہ سارے افکار جھوٹ پر مبنی ہیں. اور جہاں تجربات ہیں ان کی روشنی میں بھی دیکھ لیا جائے، ان کی روشنی میں جو ان کے تجربات، مشاہدات، جو سائنسی اصول ہیں، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ یقینی طور پر وہ اللہ پر ایمان بالغیب کے انکار کراتے ہوں. وہ سوچنے کا تو ہر چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے ہم جدید سائنس میں جو انہوں نے اصول بنائے، ریاضی کے اصول ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے، سینکڑوں جگہ اختلاف ہے. جو تجربات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، جو مشاہدات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے. اختلاف ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ جب ہم کمپیریٹیولی دیکھیں گے، تقابل کریں گے، تجزیہ کریں گے، تو پھر ہم یہ دلیل کی قوت اور ذوف کی بنیاد پر قبول کریں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس، فلسفیوں، علم کلام کے پاس، جتنے کفری عقائد و نظریات رکھتے ہیں، ان کے پاس اللہ کے وجود کے انکار پر، نبیوں کی رسالت و نبوت کے انکار پر، وحی کے انکار پر، آخرت کے انکار پر، برزخ کے انکار پر، جنت اور دوزخ کے انکار پر، توہمات سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دلیل تو بہت دور کی چیز ہے، لائیں کوئی دلیل. ہم اپنے دلائل شواہد دیتے ہیں، اپنی پوری روایت بتاتے ہیں، یہ بتائیں اپنی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رسمی طور پہ بھی کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس تو واقعاتاً کچھ اتنا ہے کہ اس کی روشنی میں حق و باطل میں پہچان کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے پاس تو وہ بھی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے، عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ عرض ہماری یہی کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن و حدیث کو بیان کیا جائے، قرآن و سنت کو بیان کیا جائے، انبیاء کی تعلیمات کو بیان کیا جائے، پچھلے معجزات کو بیان کیا جائے، آنے والی علامات کو جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ ویسے ہی ہو رہی ہیں. اب 1400 سال پہلے بندہ بیٹھ کے بتایا جی یہ اس طرح ہوگا اور واقعتاً ویسے ہو، تو یہ اس کے حق کی دلیل ہے، اس کے سچ کی دلیل ہے، اور اس کی اس بات کی دلیل ہے کہ آج تو ہمیں اپنے 12 گھنٹے کے بعد نہیں ہم بتا سکتے کیا ہونا، کیا کرنا ہے. کوئی سائنسی اصول نہیں ہے. سائنس کا وہ اصول ضرور ہے کہ جو پہلے سے تجربہ، مطلب ہر ایک کو پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد دن ہوگا، پھر 12 گھنٹے کے بعد رات ہوگی، ستارے اس طرح نکلیں گے، سورج، وہ تو ایک روایت پہلے سے پتا ہے، اس کی روشنی تو اور بندہ. لیکن آئندہ ایسی بات کا فیصلہ کرے کہ جس کے کوئی کلو، کوئی سراغ نہ ہو، کوئی سائنسی، کوئی کسی طور پہ کوئی رسائی نہ ہو سکے،
وہ کوئی خبر بتائے جی کل پرسوں ایسے ہوگا اور واقعتاً ایسے ہو جائے اور اس کے پیچھے کوئی مشاہداتی کوئی تجرباتی دلیل نہ ہو، تو پھر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ اس کو جو کفار تھے وہ کہتے جی جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ جادوگری سے بتائی ہے، اور جو اہل حق دے وہ سمجھتے رہے واقعتاً اللہ ہے پیچھے جس نے کائنات کو بنایا، اتنی بڑی زمین آسمان، اتنے بڑے ستارے۔ آج اگر ہم ایک سوئی بنائیں، ایک وائرس جو الیکٹرون مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے، جو عام انسانی آنکھ سے چیز نہیں دیکھی جا سکتی، اس کی اگر بندے نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس کو ایجاد کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو بنانے کے لیے کتنے فلسفے پڑھنے پڑتے ہیں، کتنی سائنس پڑھنی پڑتی ہے، کتنے تجربات کرنے پڑتے ہیں الیکٹرون بنانے کے لیے، پروٹون بنانے کے لیے اور نیوٹرون بنانے کے لیے، ان کے ترکیبات بنانے کے لیے، ان کے تجربات کرنے کے لیے کتنے علوم فنون کوئی پاگل کر سکتا ہے اس کا تجربہ؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی کوئی پاگل بنا سکتا ہے؟ بے شعور انسان بنا سکتا ہے، بے ترتیب انسان بنا سکتا ہے، بے تنظیم انسان بنا سکتا ہے، بغیر تجربات مشاہدات کے بنا سکتا ہے، بغیر کسی عقل و شعور کے بنا سکتا ہے، بغیر کسی قوت و طاقت پاور انرجی کے بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو سوال ہے یہ کائنات جب کچھ نہیں تھا کبھی تو شروع ہوئی نا چیز۔ اب یہ ظاہر ہم بتائیں سائنس مجھے کیسے جی مجھے فلاں نے سنائی، اس سے کیسے ملی، اس نے فلاں سے پوچھی، اس نے کیسے پوچھی، یہ فلاں سے ملی، فلاں سے ملی، اینڈ پہ جہاں جا کے سلسلہ ختم ہوگا اس کو بھی تو کسی نے بتایا، پڑھایا، سنایا، سمجھایا، پیدا کیا ہوگا۔ یہ سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی تلاش ہے، اب اس کی تلاش ہمیں ملی ہے، اس تک رسائی ہوئی ہے ہمیں نبیوں کے ذریعے، ایمان بالغیب کے ذریعے۔ اس کے پاس ہمارا پورا ہسٹوریکل، پورا تاریخی ورثہ روایت موجود ہے، اس کے شواہد دلائل موجود ہیں، آثار موجود ہیں، پورا پختہ علم اور تحقیق اس پر موجود ہے۔ ان کے پاس کیا موجود ہے اس پر؟ اب ہم علیحدہ اگلا درس اس پر ہوگا کہ ہمارے پاس تو موجود ہے پوری روایت، اسلامی روایت موجود ہے، تحقیق موجود ہے، معجزات موجود ہے۔ اب یہ باریکیوں میں ہم جا چکے جا رہے ہیں، یہ تیسرا درس ہمارا باریکیوں پر ہوگا کہ کون کون سی ہمارے پاس باریکی موجود ہے، ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ کس کمپیریزن جو ہم کریں گے سائنس، فلسفے، علم کلام کا شریعت سے، کفر اور اسلام کا کمپیریزن، حق و باطل کا، اسلام حق و باطل کا کمپیریزن، مقابلہ، تقابل، حق سچ کا، جھوٹ سچ کا جو تقابل کریں گے کہ ہماری روایات، ہمارے اصول، ہمارے افکار بالکل بنیادی ہیں، درست ہیں، سچ حق پر مبنی ہے، اور یہ جو یہ کہتے ہیں اس بہا پر، وہ کیسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کب کہتے ہیں، ان کو ہم کچھ اصول بھی بتائیں گے، کچھ افکار بھی بتائیں گے، اور حق اور باطل میں پہچان کے طریقے بھی سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور حق سچ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔